أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے، نہ صرف انسان کو باقی مخلوقات کو بھی جن اصولوں پر پیدا کیا ہے، اس فطری اصولوں میں ایک اہم ترین اصول طہارت اور نظافت بھی ہے۔ ہر شخص طہارت، صفائی اور ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی طہارت اور نظافت بڑی پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی اور طہارت کو نہ صرف ایک عظیم عمل قرار دیا ہے، بلکہ اسے ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، اور صرف ایمان کے ساتھ نہیں جوڑا بلکہ صرف صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ طہارت آدھا ایمان ہے، اور عبادات میں وہ عبادت جو سب سے زیادہ کی جاتی ہے، ایک دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے، تو اللہ نے طہارت کو نماز کے ساتھ جوڑ دیا کہ طہارت کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کو اللہ کی امانت قرار دیا ہے۔ فرمایا اللہ کی امانت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، جس قدر جلدی ہو سکتا ہے اسے ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، اللہ کی امانت کیا ہے؟ فرمایا غسل جنابت جب فرض ہو جائے تو پھر اس میں تاخیر نہ کی جائے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اسے ادا کیا جائے، اسے پورا کیا جائے، اس لیے کہ اللہ نظیف اور طاہر بندے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ خود بھی طاہر ہے اور طہارت کو پسند کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے جو مذاہب تھے انہوں نے ایک غلط فلسفہ انسانوں کو دیا، کہنے لگے کہ انسان کا جسم اور روح 2 اپوزٹ چیزیں ہیں، جس چیز سے انسان کے جسم کو راحت ملتی ہے اس سے انسان کی روح مرجھا جاتی ہے، اور اگر جسم کو تکلیف دی جائے، اس کو راحت اور آرام نہ کرنے دیا جائے، تو انسان کی روح بہتر ہو جاتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اور اللہ کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے۔ تو ان لوگوں نے جسم کو تکلیف دینے کے لیے جو طریقے اختیار کیے، ان میں ایک طریقہ یہ تھا کہ تم طہارت حاصل نہ کرو، تم جتنے گندے رہو گے اتنے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔
یونان میں پوپ پادری نے فریڈم ایک بہت بڑا ان کا بادشاہ ہے، اس کے بارے میں کفر کا فتویٰ دیا کہ بادشاہ کافر ہو چکا ہے، اور اس کی ریزن اور وجہ کیا ہے کہ یہ ہر روز غسل کرتا ہے۔ عیسائی پادری اور راہب انہوں نے منہ دھونا بند کر دیا، وہ منہ تک نہیں دھوتے تھے، کپڑے تک نہیں بدلتے تھے۔ رومیوں کا پوپ پادری جب باہر نکلتا تھا تو اس کے کپڑوں پر لاکھوں جوئیں پھر رہی ہوتی تھی۔ انہوں نے یہ سب کچھ مذہب کے نام پر کیا کہ لوگ اپنے جسم کو تکلیفیں دیتے تھے، جاگنے پر مجبور کرتے تھے، شادی اور خوشی سے دور رکھتے تھے، ہر وقت اس کو کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رکھتے، اس کو دھوتے نہیں تھے، اس کی صفائی نہیں کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اس عمل سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے۔ اور سیم یہی معاملہ ہندوازم میں تھا کہ ہندو لوگ بھی آج بھی گندے رہتے ہیں، ہندو لوگ آج بھی اپنی صفائی کا خیال نہیں کرتے، وہ بھی نہاتے دھوتے نہیں تھے، کپڑے صاف نہیں کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کے ذریعے بھگوان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی معاملہ بدھ مت کا تھا، ان کے ہاں بھی غسل نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہی معاملہ سکھ ازم کا ہے کہ وہ اپنی باڈی کے کوئی بال صاف نہیں کرتے، گندے رہتے ہیں۔ دنیا میں اسلام پہلی آواز تھی جس نے کہا کہ گندے رہنے سے روح پاکیزہ نہیں ہوتی، تمہاری روح پاکیزہ تب ہوتی ہے جب تمہارا جسم پاک ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب لوگ وہ ہیں جو پاکیزہ رہتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، اجلے کپڑے پہنتے ہیں، جسم کو صاف کر کے رکھتے ہیں، اپنی صفائی کا جو جتنا خیال رکھے گا وہ اتنا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارے ہاں جب انگریزوں نے حکومت کی، ہندوازم پہلے ہی موجود تھا، بدھ پہلے ہی یہاں پر موجود تھے، پھر جب عیسائی بھی آئے، عیسائیوں کے پادری یہاں پر آئے اور ان کے راہب اور ملنگ آئے، انہی کے ذریعے یہ تصوف ہمارے اندر آیا، اور آج بھی صوفیہ کے اندر یہی بات ہے کہ بہترین لباس نہ پہنا جائے، اچھا لباس نہ پہنا جائے، صاف ستھرے نہ رہا جائے، اپنے آپ کو گندا رکھو، اپنے آپ کو بھوکا رکھو، اپنے آپ کو سونے سے منع کرو، آرام دہ بستروں سے جدا ہو جاؤ تو تم اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ اور آج ہمارے ہاں ولی کا تصور کیا ہے؟ یہی ہے نا، ولی اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ جو گندا رہتا ہے، ولی اسی کو سمجھا جاتا ہے جو نہاتا نہیں ہے، ولی اسی کو سمجھا جاتا ہے جو الٹے سیدھے طریقے سے اپنے آپ کو تکلیف اور اذیتیں دیتا ہے، اس کو اللہ کا ولی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ولی تو بڑی بھول کی بات ہے، یہ تو صاحب ایمان بھی نہیں ہے، جو پاک نہیں رہتے، اس لیے ایمان کی پہلی شرط وہ پاکیزگی ہے۔ ایمان کی پہلی شرط دل کی پاکیزگی ہے، اور اسلام کی پہلی شرط جسم کی پاکیزگی ہے۔ اگر دل پاک نہ ہو، آدمی صاحب ایمان
پاکیزہ نہ ہو وہ مسلمان نہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے بعد جو دوسری وحی بھیجی جس میں احکام تھے ان میں سب سے پہلے طہارت کا ذکر تھا. فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اے نبی اپنے جسم کو اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے پاکیزہ. تو اس لیے پاکیزگی طہارت یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ہماری عبادتوں کا حصہ ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا ہے، یہ اسلام کا درہ امتیاز ہے. اس سے جسم کی بھی حفاظت ہوتی ہے، روح مضبوط ہوتی ہے، انسان کا دل قلب سلیم بنتا ہے، نظیف رہتا ہے. جب جسم اور روح نظیف ہوتی ہے تب بندے کا اپنے پاکیزہ اور پاک رب سے تعلق قائم ہوتا ہے. تو اس لیے اپنی طہارت کا خیال رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہارت پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے، اور آج بھی حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں اس میں سب سے پہلا جو باب ہے وہ طہارت کا باب ہے. کچھ کتابوں میں ایمانیات کا باب پہلے آتا ہے پھر طہارت کا، اور کچھ کتابوں میں طہارت کا باب سب سے پہلے آتا ہے. یہ انسان مسلمان کا درہ امتیاز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کس دور میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ صحت مند اگر کوئی قوم ہے، سب سے زیادہ بیماریوں سے بچی ہوئی اگر کوئی قوم ہے تو وہ اسلام کو ماننے والی ہے، مسلمان قوم ہے. آج ہمارے ملکوں میں بیماریاں نہیں ہیں، ہم بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں، بیماریوں سے محفوظ ہیں. اس کی ایک وجہ ہے کہ اسلام کا نظام طہارت اس نے آپ کی قوم کو صحت مند رکھا ہوا ہے. سب سے زیادہ صحت مند. بلکہ عجیب بات یہ ہے، ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ کیا بات ہے مغرب کی کہ جب بھی کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کی دوائی ایجاد کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ ان کا فرض بنتا ہے وہ دوائی ایجاد کریں. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ بیماریاں بھی تو وہی پیدا کرتے ہیں. کوئی ایک بیماری نہیں ہے جو کسی مسلمان ملک سے ہوتی ہو، میں دعوے ثابت تھا. بلکہ کتنی بیماریاں ہیں جو مسلمانوں میں آج بھی موجود نہیں. ایڈز کوئی 50 سال کے بعد پاکستان میں پہنچی اور وہ بھی ان لوگوں کے ذریعے جو باہر سے آئے. اور یہ سارا کرشمہ اسلام کے نظام طہارت کا ہے، اسلام کے نظام نظافت کا ہے. اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، جو آپ کو ہسپتال بھرے ہوئے نظر آتے ہیں یہ خالی ہو رہے ہیں. جائیں ہسپتالوں میں، آپ کو ہسپتالوں میں شاید کوئی نمازی ملے. ہسپتال ان لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن اسلام کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، نماز کے ساتھ واسطہ نہیں رکھتے، اور اسلام کے نظام طہارت کا خیال نہیں رکھتے. وہی لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اسلام کا سب سے بڑا احسان جس کا بدلہ دنیا
اسلام نے آپ کو صحت سے ہمکنار بنا ہے، آپ کو صحت عطا کی ہے، اور یہ صحت اسلام کے نظام طہارت اور نظافت کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پانی کی بڑی قلت تھی، پانی کے وسائل نہ ہونے کے باوجود تھے، اس کے باوجود حالت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ طہارت کا پورا اہتمام کیا۔ اسی لاہور کی بات ہے، آپ کبھی کسی ہندو سے مل گئے، کبھی کسی سکھ سے ملاقات کیجیے، کسی عیسائی سے مل گئے، آپ کو ان کے جسم کے اندر سے ایک بدبو آپ کو ملے گی جو ہر عیسائی میں ہوتی ہے، ہر ہندو میں، ہر غیر مسلم میں ہوتی ہے، اور دنیا میں واحد قوم مسلمان ہے جن کے جسموں سے کبھی بدبو نہیں آتی۔ لاہور ہائی کورٹ کا ایک چیف جسٹس پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، ہندو تھا، پیسہ بہت تھا، اپنے ہندوازم پر بہت خرچ کرتا، ریٹائرڈ ہوا، کچھ وقت کے بعد فوت ہو گیا، اس کی بیوی بے تحاشا پادریوں پر پیسہ خرچ کرنے لگی۔ ایک وقت آیا، اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، سارے ہندوؤں کے مولوی اور ملا، ان کے پادری اور مذہبی لوگ اکٹھے ہوئے کہ یہ تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے۔ وہ آئے اس کے پاس سمجھانے کے لیے، اس نے ان سب کو کھانا کھلایا، بٹھایا، پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگے محترمہ اس لیے آئے ہیں کہ آپ نے بڑا غلط فیصلہ کیا کہ آپ نے ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا ہے، آج آپ کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں، آپ کے سامنے ہندو ازم کے اوصاف حمیدہ پیش کرنے آئے ہیں۔ آج آپ کے ذہن میں ہندو ازم کے بارے میں کوئی خدش ہے، کوئی سوال، کوئی اعتراض ہے، آپ کیجئے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس نے کہا کوئی لمبی چوڑی بات میں نہیں کرتی، صرف میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، اگر تم نے جواب دے دیا تو میں دوبارہ ہندوازم قبول کر لوں گی۔ اب وہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے لوگ، پڑھے لکھے فلسفی لوگ موجود ہیں، ایک سوال کا کیا ہے؟ اس نے کہا کیجئے۔ اس نے کہا جب تک میں ہندو تھی میں محسوس کرتی تھی کہ میرے جسم کے اندر سے بو آتی، اس بو کو ختم کرنے کے لیے میں نے ہزار جتن کیے، لیکن میرے جسم کی بو ختم نہیں، میرے جسم کی بو ختم نہیں، میں نے پرفیوم بھی لگائے، ہر جتن کیا، لیکن وہ بو ختم نہیں ہوئی۔ اور جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس دن سے میرے جسم کی بو ختم ہو گئی۔ اب اس کی وجہ تم بتا دو، اس کا حل تم بتا دو، میں دوبارہ تمہارا دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج پوری دنیا میں عطریات کا بڑا مرکز، خوشبو کا سب سے بڑا مرکز وہ فرانس ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ فرانس کے لوگ نہاتے نہیں،
غسل نہیں کرتے تھے، وہ اپنے مذہب کے خلاف سمجھتے تھے۔ اب جب جسموں سے بدبو آتی تھی، اس بدبو کو چھپانے کے لیے وہ سینٹ استعمال کرتے، یہ بھی ان کے مذہب میں جائز ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کی تو سنت ہے، آپ تو ہمیشہ معطر رہا کرتے ہیں، اور اتنے معطر رہتے تھے جسے گلی سے گزرتے تھے، بعد میں گزرنے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے رسول اللہ گزرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ سینٹ کا اور خوشبو اور عطریات کا سب سے بڑا مرکز اس لیے بن گیا کہ ان کے ہر فرد کو خوشبو کی ضرورت ہے، وہ صفائی نہیں کرتے۔ تو عزیزو، اسلام میں صفائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہر ایک پر فرض ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا ایک ایک نقطہ اپنی امت کو بتایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہودی ہمیں مذاق کرنے لگے کہ تمہارا نبی کیسا نبی ہے کہ تمہیں باتھ روم کے بھی آداب سکھاتا ہے، تمہیں باتھ روم استعمال کرنے کے طریقے بتاتا ہے۔ یعنی کتنا چھوٹی بات ہے، نبی تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ چھوٹا ہے اس لیے چھوٹی باتیں کرتا ہے۔ تو حضرت سلمان نے فرمایا ہاں یہ بات صحیح ہے، ہمارا نبی وہ ہے کیونکہ وہ کامل ہے، اکمل ہے، خاتم النبیین ہے، اس لیے وہ ہمیں باتھ روم میں بیٹھنے تک کے طریقے بتاتا ہے۔ آج اسلام کو مانا جائے تو انسان سب سے زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے، آدمی کے نہ منہ سے بو آتی ہے نہ جسم سے آتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور صفائی کا تعلق، طہارت اور نظافت کا تعلق صرف جسم کے ساتھ نہیں بلکہ آپ سے متعلقہ ہر چیز کے ساتھ۔ بستر بھی صاف ہونا چاہیے، گھر بھی صاف ہونا چاہیے، کچن بھی صاف ہونا چاہیے، باتھ روم بھی صاف ہونا چاہیے، پورا آپ کا ماحول صاف ہو تو تب جا کر آپ کا اللہ سے تعلق جڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گندی جگہ یہ شیطانوں کی آواز گاہیں ہیں، شیطانوں کی جگہ ہیں۔ عام طور پر لوگوں کو جب بھی جن چمٹتے ہیں، شیطان چمٹتے ہیں، وہ گندی جگہوں سے چمٹتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے باتھ روم میں جانے سے پہلے شیاطین اور گندے جنوں سے پناہ مانگنے کا حکم ہو گیا۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ طہارت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری طہارت اور ایک کا نام علماء نے رکھا ہے حکمی طہارت۔ ظاہری طہارت یہ ہے کہ آدمی کے جسم پر یا کپڑوں پر یا کسی جگہ پر کوئی نجس چیز لگ جائے تو اس کو صاف کرنا، یہ ظاہری طہارت ہے۔ اور حکمی طہارت یہ ہے کہ آدمی کے جسم پر کچھ نہیں لگا، صاف ہے، نظیف ہے، اس کے باوجود اسلام طہارت کا حکم دیتا ہے۔ آپ کا جسم صاف ہے لیکن نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اسلام کہتا ہے آپ کا جسم صاف ہے، کوئی چیز گندی جسم پر نہیں لگی، آپ کے جسم سے بدبو
بدبو نہیں آ رہی، اس کے باوجود بعض معاملات میں اسلام آپ کو غسل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اسی طرح طہارت کی ایک قسم جس کو فطری طہارت کہا جاتا ہے، فطری طہارت کہ ہمارے جسم میں کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو نجس نہیں ہوتی لیکن نجاست کا سبب بنتی ہے، جیسے بغلوں کے بال ہیں، زیر ناف بال ہیں، ختنہ ہے، تو ان چیزوں کا بھی اسلام حکم دیتا ہے کہ آپ کے جسم پر کوئی ایسی چیز نہیں رہنی چاہیے جو اگر سے خود گندی نہیں ہے لیکن جراثیم جمع کرنے کا سبب بنتی ہے، ایسی جگہوں کو بھی صاف کیجیے، ناخنوں کو صاف کیجیے، زیر ناف بالوں کو صاف کیجیے، بغلوں کے بالوں کو صاف کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 اعمال وہ ہیں جو تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندرونی صفائی کے لیے آخری حد 40 دن مقرر کی ہے، جو اس سے زیادہ چھوڑتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے۔ تو عزیزو ان چیزوں کا خیال رکھیے، اور جب مسلمان ذہنی طور پر اتنا پاکیزہ ہوتا ہے، اگر کبھی پانی نہ ملے تو اسلام کہتا ہے پھر بھی نماز ایسے نہیں پڑھنی، تیمم سے پڑھنی۔ اور تیمم کیا ہے؟ جس طرح پانی جراثیم کو بہا کر دور لے جاتا ہے، جس طرح پانی آپ کے جسم کو جراثیم سے صاف کرتا ہے، اسی طرح مٹی میں اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ جراثیم کو مار کر آپ کو صاف کرتی ہے۔ پانی بہاتا ہے، مٹی جراثیم کو قتل کرتی ہے، اس لیے اسلام نے کہا اگر پانی میسر نہ ہو تو مٹی استعمال کر لو، لیکن مسلمان ہمیشہ طاہر رہنا چاہیے، پاکیزہ رہنا چاہیے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، ایک آدمی گزرا، اس نے سلام بلایا، آپ فارغ ہوئے، پانی پاس نہ تھا، آپ نے پاس کھڑی دیوار پر ہاتھ مار کے تیمم کیا، اور تیمم کرنے کے بعد کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کھڑے تھے، کہا اللہ کے نبی کیا سلام کا جواب دینے کے لیے بھی طہارت شرط ہے؟ فرمایا یہ طہارت شرط تو نہیں ہے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اپنے پاکیزہ رب کا نام بغیر طہارت کے اپنی زبان سے ادا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے لوٹے، اپنی ایک بیوی کے پاس گئے، غسل کیا، دوسری بیوی کے پاس گئے، پھر آ کر غسل کیا، تیسری بیوی کے پاس گئے، پھر غسل کیا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی یہ تکلف کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے طہارت پسند ہے۔ کتنا تکلف ہے، لیکن طہارت میں تکلف نہیں، پاکیزگی میں تکلف نہیں ہے۔ تو عزیزو اپنے نبی کی اس سنت پر، شریعت کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے، جس قدر ہو ہم صاف اور ستھرے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بات کی، تکبر کی، کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم میں سے تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس نے اچھے کپڑے پہنے ہو، اجلا لباس پہنا ہو، بہترین جوتا پہنا ہوا ہو، اور اس طرح کی چیزوں کو ہر بندہ پسند کرتا ہے۔ کیا یہ تکبر ہے؟
فرمایا یہ تکبر نہیں، یہ تو نظافت ہے، یہ تو خوبصورتی ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قباء بستی میں رہنے والے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، مسجد قباء میں وہ لوگ رہتے ہیں جو بڑے پاکیزہ ہیں، اور اللہ ایسے پاکیزہ لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ کو ضرورت ہوتی یا نہ ہوتی آپ ہر نماز کے لیے وضو کرتے، ہر نماز کے لیے وضو کرتے۔ اور فتح مکہ کے دن آپ نے ہر نماز کے لیے وضو نہیں کیا، ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی۔ حضرت عمر آئے، عرض کی اللہ کے نبی آج آپ نے وہ کام کیا ہے جو پہلے نہیں کرتے تھے۔ فرمایا میں نے جان بوجھ کر کیا۔ وہ کیا کہ پہلے آپ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، آج ایک وضو سے آپ نے کئی نمازیں پڑھی۔ اصل میں جن لوگوں کو بتانا تھا کہ اسلام مشکل دین نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے علاوہ طہارت کی پابندی کوئی نہیں کر سکتا، طہارت کی پابندی وہی کر سکتا ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے وہی طہارت کی پابندی کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بڑی ستھرائی اور صفائی کی زندگی، اور آج مسلمان قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اسوہ کی وجہ سے دنیا میں سب سے بہترین اور صاف قوم ہے، لیکن ہمیں اور صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، چھوٹی موٹی چیزوں کو بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا صاف رہیں گے اتنی روح مضبوط ہوگی، جتنا صاف رہیں گے اتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنی صفائی کا خیال رکھیں گے اتنا اللہ سے قربت بڑھے گی، جتنی صفائی کا خیال رکھیں گے آپ بیماریوں سے دور رہیں گے، جتنا صفائی کا خیال رکھیں گے آپ کا دل مضبوط ہوگا، صفائی کا خیال رکھیں گے آپ کی نفسیات مضبوط ہوگی، جتنا صفائی کا خیال رکھیں گے آپ کا جسم تندرست اور توانا ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو چیز انسانی جسم کو تقویت دیتی ہے ان میں ایک بڑی چیز روز کا غسل ہے۔ غسل کرنا چاہیے، جتنا غسل کریں گے اتنا آپ کا جسم توانا اور تندرست ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ خطبات سے میں طہارت کے معاملے میں ایک سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں جس میں غسل اور وضو اور دوسرے طہارت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ اسلام کا اور ایمان کا پہلا فریضہ اور پہلی شرط جو ہے یہ ہمارے اندر کامل طور پر آ جائے، اور اس میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی کوتاہی جو رہ رہی ہے وہ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو دیکھا سفر میں ہے، پانی کی بھی قلت ہے، وقت بھی تھوڑا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم معمولی برائے نام وضو کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا لوگوں اپنی ایڑیوں کو اچھی طرح دھو، ویل للعقاب من النار، اگر ایڑیاں خشک رہ گی تو تمہیں جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبر والوں کی طرف اشارہ کر کے کہا ان کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں، اور فرمایا جانتے ہو یہ عذاب کسی بڑے کام پر نہیں ہو رہا، بڑے گناہ پر نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا مشکل ہو، معمولی سی بات پر عذاب قبر ہو رہا ہے۔ معمولی سے مراد
چھوٹا گناہ نہیں، یعنی جس سے بچنا نہایت آسان تھا۔ فرمایا ایک کو غیبت کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور دوسرے کو صفائی کا خیال نہ رکھنے پر عذاب ہو رہا ہے۔ آئیے ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔